الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا۔ پچھلے رکوع میں اجمالی طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، ان کے فضیلت کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل، اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ عبرانی زبان میں، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ کے بندے، عبداللہ۔ تو یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی، میرے نعمت کو یاد کرو، ایسی نعمت انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر وہ نعمت کی، احسان کیا، اکرام کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں مخلوق کے ایک بہت بڑے حصے سے فضیلت دی۔ یہ خطاب ہے نزول قرآن کے زمانے میں جو یہود تھے ان سے خطاب، اور یہ جو فضائل ہیں اور یہ جو لغزشیں ہیں، یہ ان کے آباء و اجداد کی ہیں۔ جو تاریخی واقعات تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو آباء و اجداد پہ احسان اور اکرام یہ اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو موجودہ یہود سے اللہ رب العزت ان کے آباء و اجداد کے احسان و اکرام کو ذکر کر کے ان کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اللہ نے اتنا احسان و اکرام کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ان میں جو خرابیاں پیدا ہوئی تھی اس پہ تنبیہ بھی کیا گیا، اور مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت بڑا احسان اور انعام کیا۔ اس دور میں توحید کو ماننے والے صرف بنی اسرائیل، آسمانی کتاب اس کے احکام کو ماننے والے صرف بنی اسرائیل۔ تو دیگر جو اقوام تھی
ان سے ان کو فضیلت حاصل. جعل فیکما انبیاء و جعلکم ملوکا. کہ اللہ رب العزت نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور دنیا کی حکومت بھی ان کو دی. تو علی العالمین سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مخلوق تھے ان سے بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی. اور اس سے آخری کی امت کی جو فضیلت ہے اس پہ فرق نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو فضیلت حاصل ہے دنیا و آخرت میں. دنیا میں بھی فضیلت ہے اس کی اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی سب سے پہلے حساب کتاب اس امت کا ہوگا اور جنت میں بھی سب سے پہلے یہی امت جائے گی اگر امت رہے. تو اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، لیکن ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا. ایک بگاڑ عقیدہ آخرت کے بارے میں. آخرت کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے، وہاں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. یہ عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اس عقیدے کی دعوت دی. تو اس عقیدے میں بگاڑ یوں آیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم انبیاء کے نسل میں سے ہیں، ہماری نسبت ہے انبیاء سے، ہماری نسبت ہے بڑے بڑے اولیاء سے، لہٰذا اب ہمیں مزید اعمال کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضرات ہماری سفارش کریں گے، اللہ رب العزت سے منوائیں گے، ہماری لغزشیں معاف کروائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس خیال کی تردید کی اور فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو. یومن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس دن میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بدلہ نہیں دے سکے گا. لا تجزی نفس ایک معصوم نفس سے وہ بدلہ ادا نہیں کر سکے گا عن نفس جو مجرم نفس ہے شیئن کچھ بھی. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، قیامت کے دن وہ پکڑا گیا. اب دوسرا نمازی یوں کہے کہ میں نے جو نمازیں پڑھی تھی یہ ان کے کھاتے میں ڈال دی جائے اور ان کو معاف کر دیا جائے، تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا. لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعہ، اس کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی. یہاں مطلق سفارش کی نفی کی. یہ کفار کے حق میں ہے، مومنین کے حق میں سفارش ہے. ایک سفارش کرنے والا، ایک تو شفاعت کبریٰ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی کریں گے، اور دوسری سفارش ہے عام افراد کی.
علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، صلحاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، لیکن جس کے حق میں سفارش کی جائے اس کے لیے شرط ہے اس میں ایمان ہو۔ جس میں ایمان نہیں ہے اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ایمان کے ساتھ جو گناہ ہوئے ہیں ایسے افراد کی سفارش ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تعارف کو بڑھاؤ، جان پہچان بڑھاؤ، کیونکہ دنیا کی جو جان پہچان ہے مومنین کے آپس میں، یہ کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ قیامت کے دن مومن مومن کی سفارش کرے گا، لیکن جن میں ایمان نہیں ہے ان کے بارے میں فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس سے جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا، فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ کوئی بندہ یوں کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی، کچھ جرمانہ لے لے اور مجھے معاف کر دو۔ فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں کوئی طرفدار بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی جتھا نہیں ہوگا جو آگے زبردستی وہ عذاب سے چھڑا لے۔ تو دنیا کے اندر جتنے تعاون کے، بچنے کے، کسی جرم سے بچنے کے اسباب ہیں، قیامت کے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں سفارش چلتی ہے، کسی سے کوئی گناہ ہوا، جرم ہوا، دوسرا سفارش کر کے اس کو بچا لیتے ہیں سزا سے، یا کوئی جرمانہ ادا کر کے بندہ بچ جاتا ہے، یا اس کے دوست احباب رشتہ دار، اس کا قوم قبیلہ یہ جمع ہو کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کو تنبیہ کی گئی کہ آپ جو نسب پہ نازا ہیں، جو نسبت پہ نازا ہیں، یہ کوئی کام نہیں آنے والی جب تک بندے میں خود ایمان نہ ہو، اعمال صالحہ نہ ہو۔ اولیاء کے ساتھ محبت ایک عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا تعلق قائم ہو گیا، اب ہم جو بھی کریں آگے جا کر وہ ہماری سفارش کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب انہی انعامات اور احسانات کی تفصیل میں سب سے پہلا جو انعام ہوا وہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے نجات دی تمہیں، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون اور اس کے آل سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں شرمندہ کرنے والا سزا دیتے تھے، عذاب دیتے تھے۔ اب وہ سزا کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، اور تمہارے بچیوں کو چھوڑتے تھے۔ اور یہ 2 بار ہوا۔ ایک کسی نے پیشن گوئی کی فرعون سے
کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اس حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 90,000 بچوں کو قتل کیا، اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اللہ نے نبوت دی، تو یہ قتل کا سلسلہ ختم ہوا۔ اور بعض نے کہا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے خود بتایا تھا، کہ کتابوں میں ذکر تھا، بڑوں سے سنا تھا، وہ یہ بات کرتے تھے کہ ہم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس فرعون کے مظالم سے نجات دلائے گا۔ تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ قتل کا سلسلہ بند ہوا تھا، دیکھا کہ بنی اسرائیل بڑھتے جا رہے ہیں، تو فرعون نے خطرہ محسوس کیا، کہیں یہ لوگ بہت زیادہ ہو کے ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی اس نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے لڑکیوں کو چھوڑتے تھے، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، ان سے خدمت لینے کے لیے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یا بلاؤن مانا انعام تھا، وفی ذالکم، اس نجات میں اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ آزمائش میں تم کامیاب ہوئے، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی، کامیابی حاصل کی، اتنی بڑے بڑے سزا تمہارے اوپر مقرر تھے، اللہ رب العزت نے نجات دی۔ یہ اللہ رب العزت کے طرف سے بہت بڑا انعام تھا، اور اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ناشکری نہ کی جائے، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور تیسرا ایک معنی کیا ہے؟ وَفِي ذَالِكُمْ، بعض نے کہا قتل ابنا میں، تمہارے بچوں کے قتل میں بلاؤن بہت بڑا انعام تھا، من ربکما عظیم، کیونکہ مومن کے لیے دنیا میں جو مصیبت آتی ہے، جس پہ وہ صبر کرتا ہے، وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو تمہارے بچوں کا قتل یہ بہت بڑی مصیبت تھی دنیا میں، لیکن یہ آخرت کے معاملے میں آپ کے لیے بہت بڑا انعام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا میں کوئی بھی تکلیف آئے، حتیٰ کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے، اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ مومن کی مصیبت دنیا والی یہ بیکار نہیں جاتی، یہ جو بیماریاں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، اگر اس پہ صبر ہو اور اللہ پہ عقیدہ ہو تو اس میں اللہ رب العزت بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انعام تم پہ ہوا کہ تمہیں نجات دی فرعون کے عذاب سے۔ اب یہ نجات کس طرح دی؟ آگے جو آیتیں ہیں ان میں اس کی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔